ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے، سنیں۔ آج جس موضوع پر میں نے کچھ بات کرنی ہے وہ موضوع یہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت، نبی پاک سے جو عشق ہے وہ ہمارے ایمان کے لیے کتنا ضروری ہے۔ یہ بات آج آپ سمجھتے ہیں کہ عشق رسول یہ ہمارے ایمان کی جان ہے۔ بڑی پیاری بات سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول، زکن پھول دہن پھول۔ آقا آپ کی شان کیا ہے کہ آپ سر تابہ قدم جو ہے وہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے۔ یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے۔ یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ یہ دیکھیں جتنے یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم سب کا یہ دعویٰ ہے ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک، بالکل اچھی بات ہے۔ مگر ہم میں سے کسی سے میں پوچھوں بتاؤ آپ میں سے پرفیکٹ مومن کون ہے، کامل مومن کون ہے؟ بہت سارے کہیں گے میں کامل مومن، مگر اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ کوئی پیرامیٹر، کوئی پیمانہ چیک کیسے ہو کہ میں کامل مومن ہوں کہ نہیں؟ تو آؤ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ ارشاد فرمائیے کہ سب سے کامل مومن کون ہے؟ تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، اور یاد رکھیے یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک نے ایک پیمانہ، ایک پیرامیٹر عطا کر دیا کہ کامل مومن کون ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے تم میں سے اس وقت تک کامل مومن کوئی نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عشق رسول کرنا ہے، اس کے بغیر تو ایمان نہیں، مگر کتنا کرنا ہے کہ کامل مومن بن جائیں۔ تو دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو کس سے کرنی ہے؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے کرنی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نئے ایمان لائے تھے، عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں اپنی جان کے علاوہ سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، یعنی ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا ہے۔ کہتے حضور اب میں اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ فرمایا عمر اب بات پوری ہو گئی ہے، اب ایمان کامل ہوا ہے۔ یعنی اگر مجھے اور آپ کو اپنے گھر بار، اولاد، مال و اسباب، سب چیز، بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ جس سے پیار کرنا ہے تو وہ کون ہے؟ جناب رسول اللہ، آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں جمعے کے خطبے میں آپ ایک اعلان سنتے ہیں، پرابلم یہ جمعے کا خطبہ تو بچپن سے سن رہے ہیں، آدھا پونا خطبہ یاد بھی ہو گیا مگر معنی نہیں پتا، کیونکہ پڑھتے ہی نہیں معنی، نہ کسی سے پوچھتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس کے میننگ پتا ہوں تو جمعے کے خطبے میں بڑے پیغام ہیں۔ ایک پیغام میں بھی دہراؤں گا تو آپ کہیں گے ہاں یار یہ تو کئی بار سنا ہے، بلکہ بعض اوقات امام صاحب 3 بار دہراتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ سنا ہے؟ الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، ایمان ہی نہیں ہے۔ محبت رسول کے بغیر مومن پورا ہو ہی نہیں سکتا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اچھا اب یہاں ایک بڑا ٹیکنیکلی سوال آتا ہے ذہن میں کہ جناب اسلام تو یہ کہتا ہے، حدیث تو یہ کہتی ہے، ہماری شریعت تو یہ کہتی ہے کہ جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے زیادہ پیار کرنا ہے، مگر محبت تو کی نہیں جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے نا۔ پیار زبردستی نہیں ہو سکتا،
کچھ لوگ ہمارے ساتھ بچپن سے ساتھ ہوتے ہیں، ان سے محبت نہیں ہوتی، بس دعا سلام ہوتی ہے، اور کچھ زندگی میں ایک بار ملتے ہیں ان سے محبت ہو جاتی ہے، ان سے دل لگ جاتا ہے۔ ایسا کیا ہے؟ اس کا مطلب مجھے کوئی کہے کہ فلاں سے محبت کر لو تو ایسا نہیں کہ اس کے کہنے سے مجھے محبت ہو جائے گی، محبت کے کچھ تقاضے ہیں۔ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنی ہے، مگر محبت تو ایسا جذبہ ہے جو زبردستی نہیں ہو سکتا، یہ دل کا ایک کھچاؤ ہے، دل کا ایک لگاؤ ہے۔ تو چلو آج یہ چیک کرتے ہیں کہ محبت ہوتی کس سے ہے۔ علماء نے بڑی پیاری ایک ڈیٹیل بیان کی ہے کہ کسی سے محبت ہونے کی 3 وجوہات ہوتی ہیں، کوئی بھی 3 میں سے ایک وجہ ہو، وہ تینوں ہو، بندے کو پیار ہو جاتا ہے۔ وہ 3 وجوہات کیا ہیں؟ کہ بندے کو کسی حسین سے محبت ہوتی ہے، حسن والے سے نارملی پیار ہو جاتا ہے۔ دوسرا، اگر حسن نہیں بھی ہے تو وہ بڑا با کمال ہوتا ہے، اسپیشل ہوتا ہے، باقی لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے، اس کے بھی لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا آج کے دور میں اسپورٹس مین ہوتے ہیں، بظاہر چہرہ ان کا بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، دکھنے میں اچھے نہیں ہوتے، گلوکار ہوتے ہیں، غلط کام کرنے والے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دنیا میں بھی ایسے اور بھی بڑے باکمال لوگ ہوتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں لوگ اس کے پیچھے۔ کیوں؟ وہ اسپیشل ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی عجب سا کمال ہوتا ہے جو باقی لوگوں سے ہٹ کے ہوتا ہے۔ دیندار لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں کہ لوگ ان کے بڑی پیار کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہ ہوں تو ایک اور وجہ بھی ہے محبت ہونے کی، کہ بندہ بڑا احسان کرنے والا، خیال کرنے والا، مدد کرنے والا ہو، بندے کو محبت ہو جاتی ہے کہ یار مصیبت میں میرے کام آتا ہے، مشکل میں میری مدد کرتا ہے، میرا حوصلہ بڑھاتا ہے، یہ تو میرے دکھ درد کا ساتھی ہے۔ تو آج یاد رکھیے گا کہ محبت کے 3 ریزن ہیں، 3 وجوہات ہیں: حسین ہونا، با کمال ہونا، یا خیال کرنے والا، مددگار، احسان کرنے والا ہونا۔ اور ہمیں شریعت کہتی ہے کہ جناب سب سے زیادہ محبت کرنی ہے نبی پاک علیہ السلام سے۔ تو آئیے ذرا ان 3 چیزوں میں ہم چیک کرتے ہیں کہ جو 3 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پیار ہوتا ہے، تو ان 3 وجوہات میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ چلیں پہلی بات کرتے ہیں کہ جو حسین ہوتا ہے اس سے پیار ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ نا، میرے آقا سے زیادہ حسین اس دنیا میں کوئی اور آیا ہے؟ سچی بات تو یہ ہے کہ حسن کامل جب ہوتا ہے جب جناب رسول اللہ کے قدموں کا بوسہ دیتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے جو سب سے زیادہ حسین تھے نا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور حضرت یوسف جیسا حسین دنیا میں کوئی نہیں آیا تھا۔ حضرت یوسف کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ سے ملکہ مصر زلیخا محبت کرنے لگی۔ زلیخا کی دوستیں جو تھیں، کنیزیں تھیں، خادمائیں تھیں، وہ اسے کہتی تھی کہ آپ کیسی ملکہ ہیں، غلام سے محبت کرنے لگ گئی ہیں۔ تو زلیخا نے جب یہ باتیں سنی تو اپنی سہیلیوں کو جمع کیا، سب کے ہاتھ میں ایک ایک پھل دیا، ساتھ چھری دے دی، کہا کہ جب حضرت یوسف سامنے سے گزرے تو تم نے اس پھل کو کاٹنا ہے۔ اللہ نے ایسا کمال کا حسن حضرت یوسف کو دیا تھا کہ جب حضرت یوسف ان خواتین کے سامنے سے گزرے، پھل کاٹنے لگی، اتنا حسن یوسف میں کھو گئی کہ پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ ایسا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ مگر پوچھو مولانا حسن رضا خان صاحب سے کہ میرے آقا کا حسن کیسا ہے؟ کہتا ہے ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار۔ تو حضرت یوسف اتنے حسین ہیں، مگر سبحان اللہ میرے آقا
حضرت یوسف سے بھی زیادہ حسین ہیں. حضرت یوسف بھی نبی پاک کے گویا دیدار کے تمنائی ہیں. میرے آقا کا حسن کیسا تھا؟ حضرت جابر بن سمورہ سے پوچھو. کہتے 14ویں رات تھی، میں باہر نکلا، آسمان پر 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا. اب آپ کبھی کسی گاؤں میں چلے جائیں، چاند اور ستارے بڑے واضح نظر آتے ہیں. شہروں میں لائٹیں ہوتی ہیں تو کم نظر آتے ہیں. عرب کا وقت ہے، 1400 سال 1500 سال پرانی بات ہے. تو اس وقت تو لائٹیں نہیں ہوتی تھی، رات میں کیسا چاند دکھتا ہوگا. کہتے میں رات چاندنی رات کو باہر نکلا، 14ویں رات کے چاند کو دیکھا. سامنے میرے آقا بھی جلوہ فرما تھے. اب میں کبھی نبی پاک کو دیکھتا، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا، پھر نبی پاک کو دیکھتا، پھر 14ویں رات کے چاند کو دیکھتا. کہتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ حسین ہے. ہائے ہائے، میرے آقا کا حسن ایسا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آتا نور کا، بھیک تیرے نام کی ہے استعارہ نور کا، شمع دل مشکاک تن سینہ زجاجہ نور کا، آقا تیری صورت کے لیے آیا ہے سورہ نور کا. ہم بھی قرآن پڑھتے ہیں مگر بریلی کے تاجدار تو عشق کی نگاہوں سے قرآن پڑھتے تھے نا. قرآن میں کچھ حروف ایسے ہیں جس کے معنی نارملی ہمیں پتہ نہیں ہے. کاف ہا یا عین صاد، کیا معنی ہے؟ معنی اللہ کو پتا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو پتا. مگر بریلی کے تاجدار بہت غور کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ یہ ورڈ تو کچھ یاد دلا رہا ہے. اگر کاف کو دیکھیں تو یہ تو زلفوں کی طرح ہے، ہا کو دیکھیں تو یہ جو ہونٹ گول ہوتے ہیں، دہن منہ ہوتا ہے. کہتے ہیں یہ تو نبی پاک کے دہن مبارک منہ کی طرف اشارہ ہے. اچھا پھر کہتے ہیں عین صاد جو ہے یہ تو آنکھیں ہیں، پیارے آقا کی آنکھوں کی طرف اشارہ ہے. تو سنو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں، کاف گے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں، عین صاد کاف گے یا ابرو آنکھیں، عین صاد یا ابرو آنکھیں، کاف یا عین صاد ان کا ہے چہرہ نور کا. اللہ اللہ اللہ. تو ایسے نورانی، ایسے پیارے میرے آقا، کیسا حسن تھا. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف کا حسن مصر کی عورتوں نے دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی. ارے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا حسن دیکھتے تو وہ اپنے دل کو کاٹ لیتی. اللہ نے ایسا حسین بنایا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب مجھے ایک اور بات بتائیے. دنیا میں بڑے حسین گزرے ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی حسین سے محبت کرتے ہوں اس کے پسینے سے بدبو آتی ہے، مگر میرے آقا وہ ہیں جن کا پسینہ مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ خوشبودار ہے کوئی ایسا حسین دنیا میں؟ کیسے میرے آقا کا پسینہ کیسے خوشبو دیتا تھا؟ پہلے ایک بڑی لاجیکلی بات سمجھیے گا. میں اور آپ خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ میں اور آپ خوشبو کیوں لگاتے ہیں؟ باڈی اسپرے کرتے ہیں، ڈیوڈرنٹ لگاتے ہیں، عطر لگاتے ہیں، پرفیوم لگاتے ہیں. واٹ از دا ریزن؟ پسینے کی وجہ سے ہماری باڈی میں بدبو ہو جاتی ہے. ہم چاہتے مجھے بھی بو نہ آئے، میرے آس پڑوس بھی کسی کو بو نہ آئے. ہم پسینے سے بچنے کے لیے، اس کی بدبو سے بچنے کے لیے خوشبو لگاتے ہیں ساری دنیا کے لوگ. اور میرے آقا وہ ہیں کہ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابی آ کے کہتے ہیں حضور بچی کی شادی ہے، عطر کی ضرورت ہے. میرے آقا اپنا پسینہ عطا فرماتے ہیں اور وہ پسینہ لے کر اپنی بیٹی کے پاس جاتے ہیں. دلہن پسینہ لگاتی ہے، کتنی خوشبو نکلی. اللہ اکبر، پورے مدینے میں وہ گھر بیت المطیبین کے نام سے مشہور ہو گیا. ہاں سبحان اللہ. میرے رضا لکھتے ہیں نا، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. ارے صحابہ نے تو وہ خوشبو سونگھی، مگر سچی بات یہ ہے آج تقریباً 1450 سال گزر گئے ہیں. آج بھی کسی عاشق کو مدینے لے جاؤ، بے شک اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دو، بس ناک وائرس والی نہ ہو. ہاں عشق رسول والی ناک ہونی چاہیے.
ایک تھوڑے عرصے پہلے کووڈ آیا تھا نا، وائرس میں کیا ہوا تھا، سونگنے بھی خوشبو بھی نہیں آتی تھی، ذائقہ بھی نہیں آتا تھا۔ آج بھی کچھ لوگوں کو مدینے کی خوشبو نہیں آتی، ان کی ناک میں کوئی اور قسم کا وائرس ہے۔ اگر عشق رسول والی ناک ہے نا، بے شک آنکھوں پہ پٹی باندھ کر مدینے لے جاؤ، عاشق رسول بتا دے گا یہ فضائیں نرالی ہیں، یہ ہوائیں نرالی ہیں، یہ خوشبوئیں بڑی اعلیٰ ہیں۔ شاعر لکھتے ہیں نا، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں۔ کتنا عرصہ؟ 1400 سال سے زیادہ۔ عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے، ہاں اس وقت خوشبو ہے پسینے۔ بتاؤ دنیا میں ایسا کوئی با کمال ہے جس کا پسینہ ایسا مہکتا ہو؟ آج کل یورپ میں ہمیں کسی کے پاس جانا ہو تو آپ بڑا آسان طریقہ آ گیا، آپ بتاتے نہیں کہ کدھر آنا ہے، لوکیشن بھیج دیتے ہیں، نیویگیشن کے ذریعے بندہ دروازے پر پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ لوکیشن سسٹم نہیں آیا تھا تو پہلے کیا کرنا پڑتا تھا؟ بھائی جان اس سگنل سے آگے آنا، تیسرا رائٹ لینا، چوتھا لیفٹ لینا، لال کلر کا گھر نظر آئے گا پھر رائٹ لینا، بندہ ایڈریس ہی ڈھونڈتا رہتا تھا۔ جب سے یہ نیویگیشن آیا مسئلہ حل ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام کے پاس بھی بڑا کمال کا نیویگیشن سسٹم تھا۔ جب ان کو نبی پاک کو ڈھونڈنا ہوتا تھا نا، کسی سے پوچھتے نہیں تھے آقا کہاں ہے، راستوں کی خوشبو بتاتی تھی کہ میرے آقا یہاں سے گزر کر گئے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، بو پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے حسین آقا جن کے پسینے کا عالم یہ ہے۔ اور اب ذرا سراپے پہ اگر نظر دوڑائیں تو اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا۔ میرے آقا کے سر سے لے کر پاؤں کے مبارک ناخنوں تک کس طرح شرح کے اندر اور کس طرح اشعار کے اندر نبی پاک کا سراپا بیان کیا۔ جب نبی پاک کی زلفوں کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں لیلۃ القدر سے مطلع الفجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے نورانی رنگت کی بات آتی ہے تو کہتے جس کی رنگت سے بے رنگے رنگے گئے، اس چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام۔ صورت مبارک کیسی ہے؟ کہتے ہیں اللہ اللہ وہ بچپنے کی پھبن اس خدا بھاتی صورت پہ لاکھوں سلام۔ آنکھیں کیسی ہیں؟ کہتے نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ اور نگاہ کسی پر پڑ جائے تو کام کیسے بن جاتا ہے؟ فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ ہونٹ مبارک کیسے ہیں؟ کیسے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ آقا کا مبارک دہن کیسا ہے، منہ مبارک کیسا ہے؟ کہتے وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ زبان مبارک کیسی ہے؟ فرمایا وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مبارک کان کیسے ہیں؟ کیسے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لعلے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا کے ہاتھ کیسے ہیں؟ فرماتے ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موجے بحرے سماحت پہ لاکھوں سلام۔ طاقت کیسی ہے؟ جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام۔ شکم مبارک کیسا ہے؟ کہتے دو جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ مسکرانا کیسا ہے؟ فرماتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ ارے وہ گھڑی آنے والی ہے جب میرے آقا ولادت نبی پاک کی ولادت ہوئی۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز یقین کریں میرے آقا کے حسن پر ایسی ایسی باتیں یاد آ رہی ہیں
کہ بندہ بولتا چلا جائے، بات کرتا چلا جائے۔ اللہ اکبر، صحابہ بھی نبی پاک کو دیکھتے تھے نا دیوانے ہو جاتے تھے۔ ذرا سوچو نا وہ کیسا دربار ہوگا جب میرے آقا صحابہ کے درمیان بیٹھتے ہوں گے۔ شاعر کہتے ہیں نا، جس وقت تھے خدمت میں ان کی بو بکر و عمر عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ سن سن کے صحابہ کی باتیں جب لوگ مسلمان ہوتے ہیں، اس وقت رسول اکرم کی گفتار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا کا چہرہ ایسا تھا، ایسا نور برستا تھا کہ کفار آتے تھے، لڑائی کرنے آتے تھے، جان لینے آتے تھے، مگر نبی پاک کو دیکھ کر کہتے یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ دنیا میں بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ کوئی کسی کی جان لینے آیا، بندہ صحیح دیکھا، اچھا انسان دیکھا، لڑائی ختم کر دی، معاف کر دیا۔ نہیں، میرے آقا کی شان یہ ہے کہ تلوار لے کر جان لینے آتے تھے، جلوہ جانا دیکھ کر کہتے حضور اب آپ ہی کے قدموں پر جان قربان کرنی ہے۔ آقا کو گرفتار کرنے آتے تھے، مگر نبی پاک کے حسن مبارک کو دیکھ کر پیارے آقا کے حسن میں خود گرفتار ہو جایا کرتے۔ ایسے حسین آقا ہیں، تو بتاؤ نا، اگر کسی حسین ہی سے پیار کرنا ہے تو کائنات میں میرے آقا سے زیادہ حسین کوئی اور نہیں ہے۔ اللہ ہمیں نبی پاک کے اس پیارے چہرے کا دیدار بھی عطا فرمائے۔ تڑپ بڑھائی ہے، ربیع الاول ہے نا، ہم نے تو اللہ سے مانگنا ہے، یا اللہ ولادت کے صدقے، اس مبارک خوشی کے موقع کے صدقے ہمیں تیرے حبیب علیہ السلام کا دیدار نصیب فرما۔ آج بھی جلوے عام ہیں، خوش نصیبوں کو آج بھی دیدار ہوتا ہے، بس درود پڑھتے رہیے، التجا کرتے رہیے کہ اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، ہوں جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے۔ اب چلتے ہیں دوسری کیٹیگری کی طرف۔ اگر کسی سے پیار کرنا ہے تو لوگ کہتے ہیں یار با کمال سے پیار ہو جاتا ہے، اسپیشل سے پیار ہو جاتا ہے۔ سچ بتاؤ، اگر تمہیں با کمال سے پیار ہوتا ہے تو کمال تو کمپلیٹ جب ہوتا ہے جب نبی پاک کے قدموں کی حاضری دیتا ہے۔ دنیا میں بڑے با کمال لوگ آئے، بڑے پاورفل لوگ آئے، کسی شہر پر، کسی ملک پر ان کی حکومت ہوتی ہے، ان کا آرڈر کسی ایک علاقے میں چلتا ہے، مگر میرے آقا کے کمال کا عالم یہ ہے کہ زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ فرمائیں تو 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں۔ کفار مکہ کہتے ہیں 2 ٹکڑے تو کر دیے، جوڑ کے بھی بتاؤ، میرے آقا اشارہ فرماتے ہیں چاند پھر جڑ جاتا ہے۔ مولا علی کی نماز جائے تو میرے آقا دعا فرمائیں، مغرب کے بعد ہمیشہ دنیا میں عشاء کا وقت ہوا ہے، مگر وہ کیسا دن تھا کہ جب مدینے والے آقا علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو سورج واپس پلٹتا ہے اور مغرب کے بعد پھر عصر کا وقت ہوتا ہے۔ مولا علی اپنی نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ کوئی ہے دنیا میں ایسا با کمال، کوئی ہے جس کی ایسی اتھارٹی ہو؟ اللہ اکبر۔ یہی بات تو پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا، کر کے دعا سونا سورج نو موڑدا، کر کے دعا سونا سورج نو موڑدا، پیچن توڑ دا تے آپے جن جوڑ دا، پیچن توڑ دا تے آپے جن جوڑ دا، بگڑی بنا میرے نبی دا اشارہ، بگڑی میرے نبی دا اشارہ، قسم خدا دی مینوں سب۔ کیسے با کمال، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا تے آیا نہیں ہے، اے دنیا تے آیا نہیں، یار اے ہو جے آکو رب نے بنایا، یار اے ہو جے کوئی رب بنایا نہیں۔ 14ویں دا چند نالے عرشاں دا تارا، ہاں 14ویں دا چند نالے عرشاں دا تارا، یار ویسے ایک بات بتاؤ، ذکر مصطفیٰ میں اتنا مزہ ہے تو دیدار مصطفیٰ کا عالم کیا ہوگا؟ میرے آقا کی بات میں اتنا لطف ہے،
ان کے حسن کا ذکر کر رہے ہیں تو دل جھوم رہا ہے، ان کے کمال کی بات کر رہے ہیں تو خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی ہے۔ میرے آقا کی شان کیسی ہے۔ کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے کہ حضور ہم آپ کے امتی ضرور ہیں، 1400-1500 سال بعد آئے ہیں، آپ کا زمانہ نہیں پایا، آپ کا دیدار نہیں کیا، یا رسول اللہ آپ کی باتیں نہیں سنی، آپ کی صحبت نہیں پا سکے، بہت بعد میں آئے، مگر حضور پیار آپ سے بڑا کرتے ہیں، حضور محبت بہت زیادہ ہے آپ پر جان قربان کرنے کا جذبہ ہے یا رسول اللہ، بس ہم بعد میں آنے والے غلاموں کو بھی اپنی غلامی میں قبول فرما لیں۔ خدا کی قسم زندگی کا لطف اسی میں ہے کہ نبی پاک کی سچی غلامی نصیب ہو جائے، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم سے راضی ہو جائے، اور ہمیں بڑی امید ہے، ہم ان کا میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، اللہ کی رضا بھی ملے گی، نبی پاک کی رضا بھی ملے گی، پھر کیوں نہ کسی نبی پاک سے والہانہ پیار کیا جائے۔ اے نوجوانوں، کیوں دنیا والوں کی محبت میں گرفتار ہو؟ کبھی کہتے میرا وہ آئیڈیل ہے، میرا وہ آئیڈیل ہے، اپنے کمرے میں کسی کی تصویریں لگائی ہیں، کبھی کسی کے انداز سے بال بنانے، کبھی کسی کے انداز کے کپڑے پہننے، کبھی کسی کا فیشن اپنانا ہے۔ نہیں، جو عاشق رسول ہوتا ہے وہ پھر نبی پاک ہی کا دیوانہ ہوتا ہے، اسے کسی اور سے پیار نہیں ہوتا۔ سنو، اگر کسی احسان کرنے والے سے ہی محبت کرنی ہے، تیسری کیٹیگری، میں نے بات شروع پتہ کہاں سے کی تھی کہ محبت زبردستی نہیں ہوتی ہے، پیار کسی سے فورسفلی نہیں کروایا جا سکتا، محبت ہونے کے کچھ اسباب ہیں، اور وہ 3 سبب میں نے بیان کیے، یا تو حسین سے پیار ہوتا ہے، یا تو با کمال سے پیار ہوتا ہے، ہم نے حسن پر بھی بات کر لی، کمال پر تو اتنے واقعات یاد آ رہے ہیں، آئے ہائے کیسے کیسے معجزات ہیں۔ صحابہ آتے کہتے حضور بارش نہیں ہو رہی، آقا دعا فرماتے بارش ہو جاتی، زیادہ بارش ہو جاتی، عرض کرتے حضور دعا کریں بارش رک جائے، میرے آقا ہاتھ اٹھاتے بارش رک جاتی۔ لوگ آتے کہتے حضور ہمارے گھر کے قریب کنواں ہے، پانی کھارا ہے، میٹھا پانی نہیں ہے، میرے آقا کنویں کے پاس جا کر کلی فرماتے کنواں میٹھا ہو جایا کرتا۔ کیسے کیسے کمالات ہیں۔ نبی پاک نور ہے کہ نہیں، نہ جانے کیوں اس بحث میں لوگ پڑھتے ہیں، ارے میرے آقا کے نور کا عالم تو یہ ہے، چلیں آج وسوسوں کی کاٹ بھی کر لو، مجھے سب مل کر جواب دیں گے، ذو النورین کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ ذرا مل کے جواب دیں، کس کو کہا جاتا ہے؟ حضرت عثمان غنی، ذو النورین، 2 نور والا۔ کیوں 2 نور والے؟ کیونکہ نبی پاک کی 2 صاحبزادیوں سے یکے بعد دیگرے آپ کا نکاح ہوا۔ پوری دنیا میں آپ امریکہ میں جائیں، یورپ میں جائیں، افریقہ میں جائیں، عربیوں سے پوچھیں ذو النورین کون ہے، کہیں گے عثمان غنی۔ بڑا آسان سا جواب ہے، جس نبی علیہ السلام کی 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں آ جائیں، وہ نور والا ہو جائے تو میرے آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ تو وسوسوں کو نہ آنے دیا کرو، بلکہ با آواز بلند پڑھو، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، نور والا بولو نور لے کر آیا، سارے عالم میں چھایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، نور والا آیا ہے، نور لے کر۔ میرے آقا کیسے نورانی دے، ایک اور واقعہ سناؤں۔ نبی پاک علیہ السلام کی صحبت میں کچھ صحابہ بیٹھے تھے، رات ہو گئی، ابھی تو آپ رات کو ٹریول کریں گاڑی میں لائٹ ہوتی ہے، موٹر سائیکل میں لائٹ ہوتی ہے، اس زمانے میں تو لائٹیں نہیں تھی، تو نبی پاک سے کہا حضور گھر جانا ہے تو روشنی نہیں ہے۔ میرے آقا نے ایک لکڑی ڈنڈی اٹھائی اور ان صحابی کو عطا فرمائی، صحابی رسول جیسے ہی گھر سے باہر نکلے وہ لکڑی جو ہے وہ ٹارچ کی طرح روشن ہو گئی۔ اب 2 صحابہ تھے، ہاتھ میں لکڑی تھی، سفر کرنے لگے، چلتے 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 اب ایک صحابی کا گھر رائٹ کی طرف تھا، ایک کا لیفٹ کی طرف۔ اب دونوں سوچنے لگے کہ ڈنڈی لے کے کون جائے، رائٹ والا رہ جائے گا تو لیفٹ والا اندھیرے میں، لیفٹ والا رہ جائے گا تو رائٹ والا اندھیرے میں رہ جائے گا، کرے کیا؟ صحابہ کا عقیدہ دیکھو، ایک اور ڈنڈی اٹھائی، اس ڈنڈی سے ٹچ کی، وہ بھی روشن ہو گئی۔ ارے جس لکڑی کو نبی پاک ہاتھ لگائیں وہ روشن ہو جائے تو میرے آقا کے نور کا عالم کیا ہوگا؟ نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو
بی بی عائشہ صدیقہ سے پوچھو میرے آقا کیسے نورانی ہے. کہتی رات کا وقت تھا, میں کچھ سی رہی تھی, ہاتھ سے سوئی گر گئی, چراغ بھی بجھ گیا. ارے اندھیرے میں سوئی کیسے تلاش ہو سکتی ہے؟ کہتے اتنی دیر ہوئی کہ میرے آقا, نور والے آقا, اپنا چہرہ چمکاتے ہوئے میرے کمرے میں آئے. اتنا چہرے سے نور نکلا, اس نور سے میں نے اپنی گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیک الصلاۃ والسلام. ارے آقا تو نورانی ہے, میرے رضا سے پوچھو میرے آقا کی آل بھی نورانی ہے. آج بھی سید صاحبان جہاں ملیں ان کا ادب کرے, ان کی تعظیم کرے. میرے رضا کہتے ہیں تیری نسل بچا نور کا, تیری نسل پاک میں تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا, تو ہے عین. آج موضوع تو ایسا ہے کہ سارا دن بیان کریں تو باتیں ختم نہ ہوں. نبی پاک کا چرچا کیسے پورا ہو سکتا ہے؟ ان کی بات پوری نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں نا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے, آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا. دلدار بڑے آئے, محبوب بڑے دیکھے, پر جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے. ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا, بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا. تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد, ثانی تو بڑی چیز ہے, سایہ نہ ملے گا. تو آقا کی بات کیسے پوری ہو سکتی ہے؟ لیکن میں اپنی ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیتا ہوں کہ تیسرا ریزن کیا ہے؟ احسان کرنے والا, خیال کرنے والا. آئے ہائے, خدا کی قسم ہماری ماں باپ سے زیادہ اگر کوئی ہمارا خیال کرتا ہے نا, ہم سے محبت کرتا ہے, ہمارے لیے دعائیں کرتا ہے, تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. ایک بار کچھ نوجوان ساتھ تھے, میں نے کہا یار آپ جس سے بڑی محبت کرتے ہو کس کے فین ہو؟ مثال کے طور پہ کوئی کہے میں فلاں کرکٹر کا, فلاں فٹ بالر, فلاں گلوکار, معاذ اللہ فلاں کسی کا میں بڑا دیوانہ ہوں, فالوور ہوں اس کا. تو اس سے میرا سوال ہے کیا وہ تمہیں جانتا ہے؟ بندہ کہتا ہے وہ مجھے کیسے جانے گا, بڑا آدمی ہے, مجھے کیسے جانے گا. اچھا کبھی تمہارا خیال کیا اس نے؟ مولانا صاحب جانتا ہی نہیں تو خیال کیسے کرے گا؟ کبھی کوئی آپ کی فکر کی اس نے؟ کیسے فکر کرے گا؟ میں تو وہ مجھے جانتا ہی نہیں, بس میں اس کا دیوانہ. ارے میں تو اس سے محبت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم پیدا نہیں ہوئے تھے, ہماری ولادت سے 1400 سال پہلے وہ راتوں کو رو رو کر امت کے لیے دعائیں کرتے رہے. میرے آقا جب دنیا میں آئے نا, ولادت ہوئی, ہم ولادت کیا عید میلاد النبی بنانے جمع ہوئے نا, ولادت کے وقت کیا ہوا تھا؟ پیارے آقا دنیا میں آئے تو آپ کے لبائے مبارک کو جنبش ہو رہی تھی, اور الفاظ کیا تھے؟ رب حبلی امتی, اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اللہ اکبر. پیدا ہوتے ہی ہمیں یاد کیا. صلاۃ والسلام میں شعر پڑھتے ہیں نا, رب حبلی امتی کہتے دا ہوئے, رب حبلی کہتے دا ہوئے. حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ. اب پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا. راتوں کو روتے تھے, کتنا روتے تھے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. اے اللہ اب تو جہنم کی آگ ہم پر ٹھنڈی کر دے. اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا. رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے. اب بھی نہ سرد ہوگا.
اے رو کے اللہ ان آنسوؤں کے صدقے ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے. ہمارے لیے روتے تھے میرے آقا. معراج کی رات جب اللہ کی بارگاہ میں گئے نا, سوچو نا کہاں گئے جہاں کوئی اور نہیں گیا, کسی نبی کو بھی یہ شرف نہیں ملا اللہ سے ملاقات اور دیدار کا, مگر وہاں بھی نبی پاک نے گناہگار امت کو یاد رکھا, ہمیں نہیں بھولے. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے رب نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اے محبوب ہم ان قریب تمہیں اتنا عطا کریں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. علماء کہتے ہیں یہ تو بلینک چیک تھا, نبی پاک جو فرماتے اللہ عطا فرماتا. سنو ایسی شاندار آفر پر بھی میرے آقا نے کیا عرض کیا, آقا کہتے ہیں میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو جنت میں داخل نہ کروں. ہائے ہائے, جب دنیا سے جا رہے تھے پردہ فرمایا, قبر انور میں صحابہ جنہوں نے اتارا نا, کہتے ہم نے پیارے آقا کے ہونٹ ہلتے دیکھے, کان قریب لے گئے تو امتی امتی کی صدا ہے. ہائے ہائے, کسی موقع پہ میں نہیں بھولے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجئے. میرے آقا میں نہیں بھولے, وہ آج بھی روضہ انور میں امت کے لیے دعائیں فرما رہے, اور ایک امتی ہے جو آج انہیں بھول بیٹھا ہے. یاد رکھیے میلاد کے اجتماع میں آنا بڑی سعادت, جلوس میلاد میں آنا بڑا کمال, مگر یہی کافی نہیں ہے کہ میں نعرے تو لگاؤں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بڑا پیارا نعرہ ہے, مگر یہ کیسا عاشق رسول ہے کہ جس کو موت قبول ہے نماز قبول نہیں ہے, جس کو سچ بولنا قبول نہیں ہے, جس کو دھوکہ چھوڑنا قبول نہیں ہے, جس کو نبی پاک کی سنت پر عمل کرنا قبول نہیں ہے. خود سوچے نا یہ کیسا نعرہ ہے, یہ کیسا دعویٰ ہے. میرے آقا ہمیں پل پل یاد کرتے رہے اور آج ہم ان کی طریقے کو بھول چکے ہیں. اے بیرون ملک میں مغربی دنیا میں رہنے والے مسلمانوں, میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. آج میری اور آپ کی ایک ذمہ داری بنتی ہے, ہم نبی پاک کے امتی ہیں نا, تو 1500 سالہ جشن ولادت کی خوشی میں ایک رسپانسبلٹی محسوس کیجئے کہ مجھے کیسا امتی بننا ہے, اس معاشرے میں رہ کر کیسا کردار پیش کرنا ہے کہ مجھے دیکھ کر لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو اس کے آقا کیسے ہوں گے, اس کا کردار اتنا اچھا ہے تو اس کے نبی کا کردار کیسا ہوگا. ارے اسلام پر عمل کرنے والا مسلمان ایسا ہے تو اسلام مذہب کتنا پیارا ہوگا. میں اور آپ سفیر ہیں اسلام کے, میں اور آپ سفیر ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے, کہ آج غیر مسلموں کے ساتھ رہ کر اپنا کیسا کردار پیش کرنا ہے. اگر واقعی عاشق رسول ہے, واقعی نبی پاک سے محبت ہے, تو آؤ پھر دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے والا کام کریں. مجھے دیکھ کر کوئی یہ نہ کہے کہ ایسا ہوتا ہے مسلمان ہے. اگر اسلام کا نام میری وجہ سے روشن نہیں ہو سکتا تو خدا را میرے ہاتھ جڑے ہیں, اسلام کا نام خراب تو نہ کرو. قیامت کے دن ہم کیا منہ دکھائیں گے نبی پاک کو؟ کیا مولا امام حسین سے ملاقات نہیں کرنی, کربلا والوں سے نہیں ملنا محشر کے دن؟ اگر انہوں نے ہمیں دیکھ کر کہا کہ ہم نے تو کربلا میں اپنے نانا کے دین کے لیے سب کچھ لٹا دیا, تم نے یورپ میں رہ کر ہمارے دین کے لیے کیا خدمت کی, تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آج یورپ کی جیلوں میں بڑی تعداد میں مسلمان موجود ہیں. معذرت کے ساتھ ہم کیا دنیا کو پیغام دے رہے ہیں؟ ارے مسلمان سے کاروبار کرنے میں ڈر رہا ہے. مسلمان کہتا ہے یار غیر مسلم سے کر لو, یہ مسلمان وعدے کا پکا نہیں ہے. یہ اسلام ہے؟ میرے آقا تو وہ ہے جو کفار کے درمیان رہتے تھے اور کفار کہا کرتے آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. غیر مسلم میرے آقا کو صادق اور امین کہیں, اور آج میرا مسلمان بھائی مجھ سے ڈر رہا ہے کہ یار امانت دوں گا پتہ نہیں واپس ملے گی کہ نہیں, یہ جو کہہ رہا ہے پتہ نہیں سچ ہے بھی کہ نہیں, پیسے دے رہا ہوں کہہ رہا ہے 1 مہینے میں دے دوں گا پتہ نہیں دے گا کہ نہیں, وعدہ کر رہا ہے فکر ہی نہ کرو تمہارا کام کر دوں گا پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں. ایسے ہو گئے ہم. یہ درست نہیں ہے میرے پیارے صاحب. خدا کی قسم آج بھی مسلمانوں کو عروج مل سکتا ہے. پوری دنیا میں سب سے زیادہ ترقی اور خوشحالی اسلام کے ذریعے آ سکتی ہے, مگر کب؟ جب اسلامی تعلیمات پر عمل کیا جائے, جب نبی پاک کی سنتوں پر عمل کیا جائے. آج ہم دنیا بھر میں گھومتے ہیں, کہتے کیا حقوق ہیں, او جناب یہاں تو بڑی صفائی ہے. ارے پڑھو نا, صفائی تو نصف ایمان میرے نبی نے بھی کہا تھا. میرے آقا علیہ السلام نے تو جانوروں کے حقوق بھی بیان فرمائے ہیں.
مگر ہم چونکہ سنتوں کو پڑھتے نہیں تو غیر مسلموں کی باتیں دیکھ کر انسپائر ہو رہے ہوتے ہیں جناب، متاثر ہو رہے ہوتے ہیں کہ جناب ان لوگوں کے اندر دیکھیں کیا انسانیت ہے۔ ارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پڑھیں، یہ وہی قوانین تھے جو اسلام نے وضع کیے۔ جن جن قوموں نے ان قوانین کو اڈاپٹ کیا وہ ترقی کر گئے، اور جن کی وجہ سے، جن کے مذہب میں یہ قوانین موجود تھے، یہ باتیں موجود تھیں، ہم انہیں چھوڑتے چلے گئے۔ وہ شاعر لکھتے ہیں نا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا۔ آج میرے آقا کی اتنی پیاری پیاری باتیں بیان ہوئی ہیں، پکے عاشق رسول بن جاؤ نا، میرے ذریعے میرے نبی کا، میرے دین کا، میرے مذہب کا نام اور بلند ہوتا جائے، اور دنیا بھر میں چرچا بلند ہوتا جائے۔ لوگ بات کریں یار کہ کام کرنا ہے تو مسلمان سے کرو، اس نے کہہ دیا تو سچ کہے گا، یہ جھوٹ نہیں کہہ سکتا، اس کے نبی نے منع کیا ہے۔ ایسا کردار ہونا چاہیے۔ ہمیں لوگ پوچھیں کہ آپ کا کردار اتنا اچھا کہاں سے آیا ہے، آپ نے سیکھا، تو ہم کہیں کہ ہمارے آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات ہیں، ہم نے سیکھا وہاں سے۔ سو دوستو، آپ نے بیان کو مکمل سماعت کیے۔ اس بیان کے بارے میں آپ اپنا رائے کیا رکھتے ہیں ضرور بتائیے گا۔ سو دوستو، نبی پاک سے اگر محبت ہے تو ان کی اطاعت بھی کریں، کیونکہ بنا اطاعت کے، بنا فرما برداری کے محبت نہیں۔ سو نبی پاک سے دل و جان سے سب سے زیادہ محبت کریں، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ سو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔